बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया के एक बहुत बड़े हल्के के नज़दीक मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान के एक इंतहाई ज़ीरक और समझदार सियासतदान जाने और माने जाते हैं। दुनिया में तो सियासत इस चीज़ का नाम है कि आप किस हद तक जो है वो अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और किस हद तक अवाम को उनके हकूक़ दिलवाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासत क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाती मफादात हासिल करने, पार्टी के मफादात हासिल करने, माली मफादात हासिल करने का नाम बन चुकी, और मौलाना फजल रहमान इमरान खान की जो मौजूदा हुकूमत जो 2018 में वजूद में आई, उससे पहले मुल्क के अंदर जितनी भी हुकूमतें रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ की रही हो, चाहे जनरल मुशर्रफ की रही हो, गुज़श्ता 20 वर्षों में उन सभी हुकूमतों का हिस्सा रहे। सभी से पार्टी की सतह के ऊपर भी मफादात उठाते रहे, ज़ाती मफादात भी उठाते रहे, और सियासी फ़वाइद भी जो पाकिस्तान के अंदर मुरवजा सियासत है उसके फ़वाइद भी उठाते रहे। इसलिए जो माल पानी बनाने वाला मीडिया है वो मौलाना फजल रहमान को बहुत ज़्यादा रेट करता है, और अपने प्रोग्रामों के अंदर, अपने कालमों के अंदर बड़े बड़े जो सीनियर साफ़ी हज़रात हैं जिनको अपनी भी मकबूलियत का बड़ा दावा है, वो मौलाना फजल रहमान को एक बहुत बड़ा इनकलाबी, बहुत बड़ा ज़ीरक सियासतदान, आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला, 1973 के आइन का माहिर और पता नहीं क्या कुछ गर्दानते हैं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM जब सितंबर में मार्ज वजूद में आई और मौलाना फजल रहमान को जब इसका सरबराह बनाया गया, तो गुज़रे 4 महीनों में जिस तरह से मौलाना फजल रहमान ने इस PDM को चलाया तबाही के रास्ते पर, और बिलाखिर उसे तबाही के धाने पर पहुंचा दिया, और आज अमलन जो है वो PDM ख़त्म हो चुकी है। बहुत बड़ा सवाल जो है वो मौलाना फजल रहमान की सियासत के ऊपर बनता है। हम अपनी वीडियोस में आपके सामने ये पहले भी पेश कर चुके हैं, और आज भी सबूतों के साथ हम आपके सामने ये रखेंगे कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये जो फिज़ा बनाई गई माजी में, ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है, और उन सहाफ़ियों ने ज़ाती मफादात, माली मफादात और सहाफ़ती मफादात उठाने के लिए मौलाना फजल रहमान का इस किस्म का जो पोस्चर है वो पोर्ट्रे किया। कैसे, मैं आपको एक तरतीब के साथ सारी चीज़ें समझाता हूँ। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एलामिये को अगर आप गौर से देखें, जो हमने अपनी वीडियो में माजी में आपको बताया, अब अगर आप उसका दोबारा से जायज़ा लें तो कौन कौन से पॉइंट्स उसमें सामने रखे गए थे इमरान खान की हुकूमत को गिराने के हवाले से। जलसों का जिक्र किया गया, रैलियों का जिक्र किया PDM ने, इस्तीफ़ों का जिक्र किया, इज्तिमाई इस्तीफ़ों का, लॉन्ग मार्च का जिक्र किया और धरने का जिक्र किया। और वाज़ेह तौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की PDM की क़यादत ने, तो उससे ये नज़र आ रहा था कि वो ये चाहते हैं कि सेनेट के इंतखाबात, और हम अपनी वीडियो में आपको कई बार ये बता भी चुके हैं कि अपोजिशन की ये कोशिश थी कि मार्च में होने वाले सेनेट इंतखाबात से पहले चाहे जाए कि इमरान खान वहाँ पे भी अक्सरियत हासिल ना कर ले, इस हुकूमत को किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए और सेनेट इलेक्शन से पहले ही इस हुकूमत का बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाए। इसलिए ये टारगेट नंबर 1 ठहरा कि सेनेट इलेक्शन जो है वो ना होने दिए जाएं। आज किस जगह पे है PDM? पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि वो सेनेट इलेक्शन में जाएगी। PDM की जमातों के अंदर भी एक बड़ी राय मौजूद है। बारी बारी हम इन सारी चीज़ों का जायज़ा लेते हैं। जलसे किसी किस्म का मोमेंटम नहीं बना सके। आपके सामने है गुजरांवाला में, कराची में, पेशावर में, मुल्तान में, लाहौर में, कोयटा में जो जलसे हुए, क्या हुआ? ना कोई मोमेंटम बन पाया, ना अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकले। पहली नाकामी। दूसरी नाकामी, रैलियां जिनका एक बहुत बड़ा शोर किया गया कि जनाब अली पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल होगी, जो पूरे मुल्क के अंदर जो है वो शटर डाउन किया जाएगा, ये ऐलान किया गया बाकायदा APC में। कुछ भी नहीं हो पाया। रैलियों का जो वापस यू टर्न लिया गया वो भी आपके सामने है कि 2-4 हज़ार लोग भी PDM की जमातें किसी भी रैली में अभी तक इकट्ठे नहीं कर पाई। इस्तीफ़ों का जिक्र किया, वो मामला कहाँ पर आके ठप हुआ आपके सामने है। अपोजिशन ने कहा कि इज्तिमाई इस्तीफ़े देंगे, कई तारीख आई, मरीम नवाज़ ने आर या पार कहा, फिर लाहौर जलसे में बड़े ऐलानात का जिक्र किया गया, फिर 31 दिसंबर की डेट आई, फिर उसके बाद 31 जनवरी की अपडेट आ चुकी है। लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी की CAC इस्तीफ़ों से ना सिर्फ इनकार कर चुकी है, बल्कि इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का भी ऐलान कर चुकी है, सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का ऐलान कर चुकी है, और ये कह चुकी है कि अगर ऐसा ना किया गया तो ये सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। अब सोचने की बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ,
آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کیا پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جب آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی تو مولانا فضل الرحمان صاحب، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انتہائی زیرک سیاستدان ہیں، کیا انہوں نے آئین نہیں پڑھ رکھا؟ کیا انہیں 1973 کی آئین کی سک کا نہیں معلوم، جو ہم نے اپنی ویڈیوز میں بھی آپ کے سامنے رکھی، اور بعد میں اعتزاز احسن صاحب نے بھی فرمایا کہ اگر الیکشن جو ہے وہ سینٹ الیکشن سے پہلے کسی صوبائی اسمبلی سے استعفے دے دیے جائیں یا قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے جائیں تو اسمبلیوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، عمران خان کی حکومت برقرار رہے گی، دوبارہ سینٹ الیکشن بھی اسی الیکٹورل کالج کے تحت ہوں گے اور عمران خان ایک اکثریت کے ساتھ آئیں گے سینٹ کے اندر۔ تو کیا یہ وہ نقطہ تھا جو پی ڈی ایم کی اتنی سینئر سیاسی جماعتوں، جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو گزشتہ 40 برسوں سے 50 برسوں سے پاکستانی سیاست کا حصہ ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ بڑی سینئر سیاستدان اور سینئر سیاسی جماعتیں جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو کیا اس بات کا اندازہ نہیں تھا؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مخصوص میڈیا گروپ، جنگ میڈیا گروپ اور جنگ میڈیا گروپ کے لیے کام کرنے والے حامد میر صاحب اور سہیل وڑائچ صاحب نے پی ڈی ایم کے اس غبارے میں ایک ہوا بھری۔ حامد میر صاحب نے پھونک بھرنے کی کوشش کی اپنے مختلف ٹویٹس ہر موقع کے اوپر، جو کہ ہم آپ کے سامنے ثابت کر چکے کہ کس طرح سے وہ جھوٹے ٹویٹ تھے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے فرمائشی کالم لکھے اور ایک بڑا مشہور کالم جس کا بڑا ذکر ہوا کہ جو ہے وہ نومبر میں جو ہے دسمبر میں ہاتھیوں کے گروہ میں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا اشارہ تھا، اس میں ایک تبدیلی ہونے والی ہے اس موقع سے، اس لیے نواز شریف ایکٹیو ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا فائدہ اٹھائیں گے، اور اس طرح کا نواز شریف زیادہ خطرناک ہوگا یا پھر اس طرح کا۔ سہیل وڑائچ اور حامد میر کے درمیان ایک ریس لگی ہوئی تھی، یعنی جنگ گروپ باقاعدہ طور پر اس نے ایک مرتبہ پھر نواز شریف کو مروایا، ماضی میں بھی مروا چکا ہے۔ حامد میر صاحب اس وقت اگرچہ جنگ گروپ کا حصہ نہیں تھے، وہ صاف میں تھے، لیکن اس سے پہلے جب جنگ گروپ کی لڑائی ہوئی 90 کی دہائی میں میر شکیل الرحمان اور نواز شریف کی، اس کے بعد نواز شریف سے بدلہ لیا، مشرف کو پوری طرح سے سپورٹ کیا، اس وقت نواز شریف کو مروایا، اور آج ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ جنگ گروپ نے پوری کوشش کر کے ہوا بھری، اور پھر دیکھیں کس طرح سے اپنی وہ لائن سے پیچھے ہٹا اور آہستہ آہستہ وہ ٹلٹ اس کا حکومت کی جانب ہوتا گیا۔ اور پھر ایک انتہائی اہم ترین بات، جلسوں کے اندر جان بوجھ کر پی ڈی ایم کی قیادت کو، کیونکہ اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی کنفلکٹس پیدا کیے جائیں، کچھ اس قسم کی چیزوں کے اوپر بات کی جائے جن سے خبر بنے۔ پہلے جلسے میں آپ دیکھیں نواز شریف نے کیوں نام لیا اسٹیبلشمنٹ کا، قمر جاوید باجوہ صاحب کا، فیض حمید کا، حالانکہ انہی کو وہ ایکسٹینشن دے کر گئے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب، آپ کی سیاسی جماعت، آپ نے قمر جاوید باجوہ صاحب کو جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنایا، منتخب کیا، اس کے بعد دوسری مدت کے لیے آپ کی پارٹی نے اسمبلی میں انہیں ووٹ کیا، اور پھر صرف اور صرف خبر بنانے کے لیے آپ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا۔ آگے بڑھے، کوئٹہ جلسے میں کیا ہوا؟ اویس نورانی کی تقریر یاد کریں، انہوں نے کیا تقریر کی۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھیں، کراچی جلسے میں کیا ہوا؟ محمود خان اکزئی صاحب کی تقریر یاد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیپٹن صفدر کا جو ہلہ گلہ، جو بدتمیزی جو ہے جو انہوں نے کی، اور جو ہے وہ بے حرمتی کی، قائد-اعظم کے مزار کی، اس کے اوپر پھر خبریں بنی، پھر وہ سارا ڈرامہ، پھر وہ ایف آئی آر، پھر مریم کے ٹویٹ کے کمرہ توڑ دیا پولیس نے، یہ وہ، یعنی کہ صرف اور صرف خبر بنانے کی کوشش، کیونکہ جلسوں میں لوگ نہیں آ رہے تھے، عوام انہیں ویلکم نہیں کر رہے تھے، کسی قسم کا مومنٹم نہیں بن رہا تھا۔ تو ویسے تو میڈیا پرسن 20 برسوں سے میں اس میڈیا کا حصہ ہوں، مجھے اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے کہ کیسے یہ سیاسی جماعتیں خبر بنانے کی کوشش کرتی ہیں، اور ایک ایسے غبارے میں جو کہ بالکل پھٹ چکا ہوتا ہے اس میں صافی کیسے پھونک بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے چلیں، پشاور کے جلسے میں جو ہے وہ دادی کی وفات کو کس طرح سے مریم نے ٹویٹ کے ذریعے بڑھا چڑھا کر پتہ نہیں کیا کہا، جی مجھے اطلاع نہیں دی، حکومت کو اطلاع دینی چاہیے تھی۔ پھر ملتان، وہاں پہ حکومت کی غلطی ہمیں نظر آئی، لیکن اس کہاں کیسا ڈرامہ کریٹ کیا، جی تالے ٹوٹ گئے، جی اسٹیڈیم میں یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، جی گیلانی صاحب کے بیٹے گرفتار ہو گئے، میڈیا میں خبریں لگوانے کے لیے۔ پھر لاہور میں جلسے میں آپ کے سامنے ہے، پھر محمود اکزئی صاحب نے ایک ایسی تقریر کی، وہاں پہ کیا باتیں ہوئی۔ درمیان میں آپ کو یاد ہوگا سردار ایاز صادق نے کیا بیان دیا پاکستانی فوج کے خلاف، انڈین فوج کے حق میں، آپ کو یاد ہے نا۔ یہ صرف اور صرف اس لیے انہوں نے سارا کام کیا کہ کسی طریقے سے میڈیا جس کی توجہ صرف اور صرف ایک مکھی کی طرح گند کے اوپر جا کے بیٹھتا ہے، پاکستانی میڈیا، اس کی پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے کنفلکٹس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے، ایسی فالٹ لائنز کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے۔ ان سے ان کی ریٹنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ان سے ان کی ویئرشپ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ان سے ان کی ریڈرشپ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس قسم کی چیزوں کو میڈیا پہ بھی پروموٹ کیا گیا، اپوزیشن نے بھی یہ کھیل کھیلنے کی کوشش کی، لیکن مکمل طور پر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہ ایک ایسا غبارہ تھا جس میں خواہ مخواہ ہوا بھری گئی،
اور اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو واضح طور پہ یہ بتایا کہ مولانا فضل الرحمان اور باقی ان جیسے میاں نواز شریف یا نون لیگ کے اندر کئی سینئر سیاستدان جنہیں پتہ نہیں ارسطو اعظم کہا جاتا ہے، علم کے سمندر گردانے جاتے ہیں، احسن اقبال اور خواجہ آصف جیسے لوگ جن کو میڈیا بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے، کس طرح سے لا کے انہوں نے پی ڈی ایم کو ایک بند گلی کے اندر داخل کر دیا۔ اور اب آپ ان کے اعلانات سنیے۔ اعلانات کیا ہیں؟ ہم سینٹ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، کل انہوں نے کہا، لیکن ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ بھائی ضمنی الیکشن کروانے کا کس نے کہا؟ پیپلز پارٹی نے، تاکہ سینٹ کا الیکٹورل کالج بنے۔ یعنی ضمنی الیکشن ہوں گے لیکن آپ سینٹ اس میں حصہ لیں گے، سینٹ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ اچھا، پھر آپ نے ایک اور بات کی، جناب آپ یہ فرما رہے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان 31 جنوری تک استعفیٰ دے دیں۔ اچھا 31 جنوری تک استعفیٰ اگر وہ دے دیں گے، آپ کو اتنا یقین ہے، تو پھر آپ سینٹ کے انتخابات چل جائے کہ پھر آپ جو ہے وہ ضمنی انتخابات کی بات جو ہے وہ کہاں سے اور کیوں اور کیسے کرنے جا رہے ہیں؟ آپ مکمل طور پہ کنفیوز ہیں، آپ کو کسی بھی چیز کا کوئی بھی آئینی اور قانونی نقطہ نہیں معلوم۔ آپ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ گند ڈلے اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ تیسری قوت جو آپ نے واضح کرنا شروع کر دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آگے آئے، اور آپ غیر آئینی مطالبہ مسلسل کر رہے ہیں، جس کی طرف عمران خان نے بھی اشارہ کیا کہ کسی طریقے سے عمران خان کی حکومت پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ ڈی ریل کر دی جائے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، عمران خان، پاکستانی عدلیہ، پاکستانی حکومت اس وقت ایک پیج کے اوپر ہے، اور اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتوں کی پوری کوشش ہے کہ جس طرح گزشتہ برس مولانا فضل الرحمان کو چودھری شجاعت حسین نے اس بند گلی سے نکالا، راستہ دکھایا واپسی کا، اس دفعہ محمد علی دورانی اور پیر پگاڑا صاحب ایکٹیو ہیں دوسرے اتحادی حکومت کے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ڈی ایم کے لیے واپسی کا راستہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام تر اپڈیٹس جن سے آگاہ کرنا میں نے آپ کو بہتر سمجھا۔ کومنٹس ضرور کیجئے، فیڈ بیک بھی دیجئے تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو زیادہ بہتر بنا سکیں۔ چینل لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔